آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں قاری محمد بن ابین عابی صاحب۔ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر۔ قاری محمد بن ابین عابی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کریے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک جدوں اپنے بندیاں تے کرم فرماندے نے تو اللہ دے کرم دیاں تین صورتاں ہوندیاں نے۔ یا اللہ اپنے بندیاں تے رحمت کر دے نے، یا اللہ اپنے بندیاں تے انعام کر دے نے، یا اللہ اپنے بندیاں تے احسان کر دے نے۔ قرآن کریم نو اگر نبی پاک علیہ السلام دی حب وچ بندہ مگن ہو کے پڑھے تے اے نتیجہ نکلدا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک نو رحمت بھی بنایا ہے، انعام بھی بنایا ہے اور احسان بھی بنایا ہے۔ نبی پاک اللہ پاک دی رحمت نے ایدی دلیل کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی پاک اللہ پاک دا انعام نے ایدی دلیل کی، ایدی دلیل قرآن پاک دی آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ نبی پاک اللہ پاک دا احسان نے ایدی دلیل کی، ایدی دلیل قرآن کریم دی وہی آیت ہے جڑی اے ہونے ہی میں تھوڑی دیر پہلا ابتدائی خطبے دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ میں کوشش کراں گا کہ اسے ایکو آیت دی تھوڑی جی، ساری آیت بھی نہیں، ادھی کو آیت دی تفسیر تواڈے سامنے ذکر کراں۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا البتہ تحقیق اللہ پاک نے احسان فرمایا مومنہ تے،
حضرات محترم ایک انعام ہوندا ہے، ایک احسان ہوندا ہے۔ انعام اور چیز ہے، احسان اور چیز ہے۔ انعام کیا ہے؟ آنکھ اللہ پاک دا انعام ہے، اور روشنی اللہ پاک دا احسان ہے۔ اکھ کدوں کم کر دیے؟ جدوں روشنی ہوئے۔ روشنی نہ ہوئے تے اکھ کم نہیں کر دی۔ اگر ساریاں لائٹاں بند کر دیتیاں جان، روشنی دے تمام تر ذریعے بند کر دیتے جان، اے جننے بندے تھے بیٹھے نے ساریاں نوں نظر آندا پیا ہے، لیکن روشنی دے تمام تر ذریعے بند ہو جان تو بعد انہاں ساریاں نوں نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ کیوں؟ اکھاں ہے گیاں نے، روشنی کوئی نہیں، انعام ہے احسان کوئی نہیں۔ حضرات ذی وقار تاں میں آکھیا ہے انعام چھوٹا ہوندا ہے، احسان بڑا ہوندا ہے۔ اکھ اللہ پاک دا انعام ہے، روشنی اللہ پاک دا احسان ہے۔ حضرات محترم جویں اللہ پاک نے انسان دے چہرے تے دو اکھاں لگائیاں، ایویں اللہ پاک نے انسان دے دل دیاں بھی دو اکھاں بنائیاں۔ جو بندہ چہرے والیاں اکھاں نال ویکھدا ہے انہوں بصارت کہندے نے، جو بندہ دل والیاں اکھاں نال ویکھدا ہے انہوں بصیرت کہندے نے۔ حضرات محترم بصارت غلط ہو سکتی ہے، بصیرت غلط نہیں ہو سکتی۔ بصارت دھوکا کھا سکتی ہے، بصیرت دھوکا نہیں کھا سکتی۔ جویں چہرے تے لگیاں اکھاں نوں روشنی دی ضرورت ہے، ایویں دل والیاں اکھاں نوں بھی روشنی دی ضرورت ہے۔ چہرے والیاں اکھاں دی روشنی اللہ پاک نے سورج نو بنایا ہے، اور دل والیاں اکھاں دی روشنی اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے۔ انج سمجھ لو کہ سورج نے قیامت تک آن والی زمین چمکائی ہے، اور نبی پاک نے قیامت تک آن والے مومناں دے دل چمکا دیتے نے۔ اللہ والا کہندا ہے او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی، تے مکے وچ چن چڑھیا۔ او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی، تے مکے وچ چن چڑھیا۔ مکے وچ ہل خوشبواں دے ہل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے۔ ہے جے رحمت، ہے جے رحمت رم جم لائی، تے مکے وچ چن چڑھیا۔ او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی، تے مکے وچ چن چڑھیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ پاک نے احسان فرمایا ہے کنہ دے ہوتے؟ مومنہ دے ہوتے۔ جنت کنہ نو ملنی ہے؟ مومنہ نو ملنی ہے۔ نبی پاک دی شفاعت کنہ نو ملنی ہے؟ مومنہ نو ملنی ہے۔ جنت دی حور کنہ نو ملنی ہے؟ مومنہ نو ملنی ہے۔ اللہ دے پیغمبر دے ہاتھوں حوض کوثر کنہ نو ملنا ہے؟ مومنہ نو ملنا ہے۔ ہر انعام، اللہ دی ہر رحمت، اللہ دا ہر احسان صرف مومنہ نو لبے گا۔ لہذا مومنہ دا پتہ کرنا ضروری ہے۔ جنہاں نو اللہ پاک سارا کچھ دیندے پہنے، انہاں دا نام اللہ نے مومن رکھے ہے۔ جنہاں نو سب کچھ لبنا ہے او مومن نے، لہذا مومن لبنے ضروری نے تاکہ سانو سارا کچھ لب جائے۔ بس 10 منٹ لگن یا 20 منٹ لگن، میں بس تانوں مومن ہی لبانے نے۔ تانوں یہ دسنا بھی صحیح معنی چ مومن کون ہوندا ہے، تھوڑی جی توجہ کرنی ہے تاکہ تانوں پتہ لگ جائے کہ صحیح معنی چ مومن کنوں کہندے۔ مومن لبن واسطے سانو ایمان دا معنی لبنا پے گا کہ ایمان دا معنی کی ہے۔ ایمان دا معنی ہے یقین کرنا۔ ایمان دا معنی کی ہے؟
بولو امام دا معنی ہے یقین کرنا، تو یقین کنوں کہندے نے؟ آؤ ذرا توجہ کرنا، اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار۔ ایمان کنوں کہندے نے؟ یقین کنوں کہندے نے؟ میں تقریر کردا پیا، میں تواڈے ول ویکھدا پیا، تسی میرے ول ویکھدے پئے ہو، تے میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش لت پئی ہے، تواڈے چوں کوئی بندہ باہر چلا جاندا ہے اور جا کے کر کے فضا اندر ہاتھ کردا ہے، او دے ہاتھ تے بارش دے قطرات گردے نے، واپس آندا ہے آ کے کہندا مولانا مینوں یقین آ گیا ہے، واقعی باہر بڑی تیز بارش ہوندی پئی ہے۔ اینو یقین نہیں کہندے، اینو ایمان نہیں کہندے، اینو تصدیق کہندے نے، تصدیق۔ پھر ایمان کنوں کہندے نے؟ یقین کنوں کہندے نے؟ ایمان دا نام ہے۔ میں تقریر کردا پیا، میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش لد پئی ہے، تواڈے جو کوئی بندہ پیچھے مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ، باہر جاوے بھی کوئی نہ، ہر بندہ ایتھے بیٹھیاں بیٹھیاں کہہ دے وے مولانا تسی کہہ دیتا سانو یقین آ گیا، سانو ویکھن دی بھی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اینو ایمان کہندے نے، اینو یقین کہندے نے۔ ہن ویکھو نا جنت میں بھی نہیں دیکھی، جنت تسی بھی نہیں دیکھی، لیکن جنت ہے کہ کوئی نہ؟ جنت ہے، کیوں؟ نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا۔ جہنم میں بھی نہیں دیکھی، جہنم تسی بھی نہیں دیکھی، لیکن جہنم ہے کہ کوئی نہ؟ جہنم ہے، کیوں؟ نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا۔ حضرات ذی وقار فرشتے میں بھی نہیں دیکھے، فرشتے تسی بھی نہیں دیکھے، لیکن فرشتے ہیں کہ کوئی نہ؟ فرشتے ہے، کیوں؟ نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا۔ حضرات ذی وقار ایمان دا نام ہے، جڑی گل اللہ دے پیغمبر دی زبان چ نکل جاوے حق ہے، جڑا فرمان کملی والے دی زبان چ نکل جاوے پر حق ہے۔ نبی پاک سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھن، ماننے سے گانوں کے حق ہے۔ میرے پیغمبر رکوع جان لگیاں رفع الیدین کرن، ماننے سے گانوں کے حق ہے۔ میرے پیغمبر رکوع چو سر اٹھا کے رفع الیدین کرن، ماننے سے گانوں کے حق ہے۔ میرے پیغمبر دو رکعتاں تو بعد دوبارہ کھڑے ہو کے رفع الیدین کرن، ماننے سے گانوں کے حق ہے۔ میرے پیغمبر آمین بالجہر دی گل کرن، ماننے سے گانوں کے حق ہے۔ میرے پیغمبر کندے نہ کندہ تے پیر نل پھر مرام دی تلقین کرن، ماننے سے گانوں کے حق ہے۔ حضرات ذی وقار ایمان دا نام ہے، جڑی گل میرے پیغمبر دی زبان جو نکل جاوے، زمانہ غلط ہو سکتا ہے، دستور غلط ہو سکتا ہے، قانون غلط ہو سکتا ہے، جج غلط ہو سکتا ہے، وزیر غلط ہو سکتا ہے، آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے، زمین اندر دراڑاں دے سکتیاں نے، سمندر اندر اگاں لگ سکتیاں نے، سورج مخالف سے متطلع ہو سکتا ہے، اور روز قیامت قائم ہو سکتا ہے، پر میرے نبی دی زبان جو نکلیا جملہ غلط ہو سکتا۔ ایمان انہوں کہتے ایک ہی گل ہوئی، کچھ گلاں مان لیاں کچھ چھڑ دیتیاں۔ ایک کہہ دیتا بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں، تے آکھیا نبی پاک دا کوئی شریک ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ بھی جائز نہیں، شرک نبی پاک نال بھی جائز نہیں۔ اللہ نال شرک کے بے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور نو داتا منیا جائے، اللہ تو علاوہ کسی اور نو مشکل کشا منیا جائے، اللہ تو علاوہ کسی اور نو حاجت روا منیا جائے، تے نبی پاک نال شرک کے بے کہ نبی پاک دی حدیث نو پیچھے رکھیا جائے، امام دے قول نو اگے رکھیا جائے، پیغمبر دی حدیث نو پیچھے رکھیا جائے، مفتی اور اپنے فتوے نو اگے رکھیا جائے، پیغمبر دی حدیث نو پیچھے رکھیا جائے، فقہ نو اگے رکھیا جائے، پیغمبر دی حدیث نو پیچھے رکھیا جائے، اللہ دے پیغمبر دی بات نو صرف نظر کر دیتا جائے، کملی والے دی حدیث نو اینا کہہ کے چھڑ دیتا جائے، حدیث تو ہے لیکن ہم اپنے امام کی تقریر کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار جویں رب نال شرک جائز نہیں، ایویں کملی والے نال بھی شرک جائز نہیں۔ تسی پتہ نہیں کیڑا توحید دا معنی سمجھیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اس چیز کا نام ہے، کیا
کہا تھا حضرت علامہ شہید نے چنیوٹ کی کانفرنس میں، اپنے بڑوں کے اقوال کو بھولتے کیوں ہو؟ کی آخیا سے چنیوٹ دی کانفرنس اندر حضرت علامہ شہید نے، میں نے یہ کہا تھا نہ میرے رب کا کوئی شریک ہے نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی شریک ہے، وہ وہ پوجنے میں اکیلا ہے، یہ پوچھنے میں اکیلا۔ ایمان دا نام جڑی گل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے نکل جاوے انہوں چپ کر کے مننا ہے۔ میں وہابی ہاں، میں اہل حدیث ہاں، میں کلا اللہ دی ذات نال اے نہیں کہ میں صرف اللہ دی ذات نو ایک ماننا، اللہ دی ذات نو ایک ماننا۔ وہابی اہل حدیث دی تعریف ہو انج نہیں پوری ہوندی کہ اہل حدیث صرف اللہ نو ایک مانتا ہے۔ اہل حدیث اور وہابی کی تعریف تب پوری ہوتی ہے جب یہ کہا جائے اہل حدیث اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا نہیں مانتا تے نبی پاک تو علاوہ کسی نو رہبر و رہنما نہیں مانتا۔ ہون پوری ہوئی تعریف وہابی دی تے اہل حدیث دی، یہ کتے لگے پھر دے ہو؟ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میں اور کتے یاد ہے شیخ القرآن، میرے شیخ القرآن، ہمارے شیخ القرآن، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ کی فرمایا کرتے سن، اور لوگو اللہ تو علاوہ کسے نو پوچھنا نہیں، نبی پاک تو علاوہ کسے نو پوچھنا نہیں، پوچھنا کلے رب نو، پوچھنا صرف محمد رسول اللہ۔ ایمان کے نو کہندے نے جو کملی والا زبان جو کہہ دے بے حق، جو سنا فرما دے بے بر حق، اے نہیں نبی پاک دی رفل یدین دی حدیث سن بھی لئی، پڑھ بھی لئی، پڑھا بھی لئی، یاد بھی کر لئی، لیکن عمل کوئی نہیں کرنا۔ اے نہیں کہ پیر نال پیر ملان والی حدیث پڑھ بھی لئی، پڑھا بھی لئی تے سن بھی لئی تے یاد بھی کر لئی، لیکن عمل کوئی نہیں کرنا۔ حضرات دی وقارے نہیں جڑیاں جڑیاں اپنے مطلب دیاں دی زائیاں پڑھ رہیاں پڑھا رہیاں انہاں تے عمل کر لیا تے باقی چھڑ دیاں۔ نا 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 نا، پیدا کرن والے رب دی قسم ہے لوگ اسے گلوں تے گستاخیاں دے فتوے لاندے نے۔ تانوں پتہ ہی نہیں کہ وہابی کنوں کہندے نے، تانوں پتہ ہی نہیں کہ اہل حدیث کنوں کہا جاندا ہے۔ میں زمانے ساری دیاں نظراں دے وچ برا ہاں، کوئی مینوں وہابی کہندا ہے، کوئی مینوں نجدی کہندا ہے، کوئی مینوں کچھ کہندا ہے، میں لوکاں دے تانے تے مینے تے گلاں برداشت کردا جا رہا ہاں، لیکن میں اعلان کردا جا رہا ہاں کہ میرے پیغمبر دی بات حق ہے۔ جتھے اللہ دے پیغمبر نے اوتھے ولی کوئی نہیں، جتھے کملی والے نے اوتھے امام کوئی نہیں۔ میں قدر کرتا ہوں امام ابو حنیفہ کی، لیکن اطاعت مصطفیٰ کی کرتا ہوں۔ میں قدر کرتا ہوں امام شافعی کی، لیکن اطاعت محمد رسول اللہ کی کرتا ہوں۔ میں قدر کرتا ہوں امام احمد بن حنبل کی، لیکن میں اطاعت کملی والے کی کرتا ہوں۔ میں تمام ائمہ کرام کا ادب کرتا ہوں، ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، لیکن اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی کرتا ہوں۔ اطاعت صرف میں کملی والے دی کرنا، جتھے کملی والے دی گل آ جائے اوتھے میں کسے ہور دی مندا بول۔ ہاں ہن کیوں نہیں بولیا جاندا تیرے؟ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، قاری بنیامین آپس ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں، سونا ایہو جہاں جگ وچوں لبدائی نہیں۔ میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار فرمایا لقد من
اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک دا احسان ہوئے گا لیکن مومنہ تے ہوئے گا۔ مومن کون ہوندا ہے؟ جڑا کملی والے دی حدیث نو سامنے رکھ کے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر کی یہ غیف ہے فلاں ہے نہ کہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث نو سامنے رکھ کے او دا وقف نہ ہوئے۔ جب آقا کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، جب حدیث ماننے کی باری آئے تو گھوم جاتے ہیں۔ نانا حضرات ذی وقار انہوں مومن نہیں کیا جاندہ۔ مومن میرے پیغمبر دی حدیث تے مکمل اعتماد کردہ ہے، اور یہ بھی گلہ چو کوئی گل نہیں۔ حدیث چوکے سائنسدانہ دے بوے تے جانا، حدیث نو مننا گا، سائنسدان آکھے تے پھر مننا گا، حدیث نو مننا گا، میرا امام آکھے تے پھر مننا گا، حدیث نو مننا گا، میرا مفتی آکھے تے پھر مننا گا، حدیث نو مننا گا، میری عقل مننے تے پھر مننا گا۔ اگر امام دے کہن تے حدیث نو منیا پھر حدیث نو نہیں، پھر تے امام نو منیا۔ اگر مفتی دے کہن تے حدیث نو منیا پھر حدیث نو نہیں، پھر تے مفتی صاحب نو منیا۔ اگر جناب جج دے کہن تے حدیث نو منیا پھر حدیث نو نہیں، پھر تے جج نو منیا۔ اگر پیر صاحب دے کہن تے حدیث نو منیا پھر حدیث نو نہیں، پھر تے پیر صاحب نو منیا۔ اگر عقل دے کہن تے حدیث نو منیا پھر حدیث نو نہیں منیا، پھر تے عقل نو منیا۔ حضرات ذی وقار بات نوٹ کر لے، میں لکھ حدیث ہاں، میں پیغمبر دی حدیث دا پہرے دار ہاں، میں پیغمبر دی حدیث دا نوکر تے چاکر ہاں۔ میں کٹ سکنا، حدیث دا دفاع کرتا رہاں گا، حدیث دی گل کرتا رہاں گا، اور دستا رہاں گا لوکاں نو رب نال شرک بھی جائز نہیں، کملی والے نال شرک بھی جائز نہیں۔ جتھی اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے اوتھے کسے دوسرے دی گل نہیں۔ پیر سارے تھلے، رہبر سارے تھلے، مرشد سارے تھلے، لیڈر سارے تھلے، امام سارے تھلے، رہبر سارے تھلے، گدی نشین سارے تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے اسمان تھلے، ستے زمینہ دیا مخلوقہ تھلے، ستے اسمانہ دیا مخلوقہ تھلے۔ رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قاری القرآن قاری بنیامین عباس صاحب۔ اللہ 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 میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، او میرے مدنی دے میٹھے 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 بول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ او دن دے کنا وچ رس نو ہے گول، دن دے کنا وچ رس نو ہے گول۔ سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول۔ او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، آقا دیاں حکماں نو من، میں دسا وابی کنو کہندے نے، اہل حدیث کنو کہندے نے، آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے، آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے۔ من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے، من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے۔ مینوں امتی دے در تے نہ رول، مینوں امتی دے در تے نہ رول۔ او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا، غور کر دے جانا درا۔ ایمان دا نام ہے جو سونا کہہ دے وے، اکھاں بند کر کے من نہ سوچن دی لوڑے، نہ غور دی لوڑے، نہ تفکر دی لوڑے، نہ تدبر دی لوڑے۔ میں گل کراں دلیل پوچھ، ادھر والے علماء گل کرن دلیل پوچھ، ادھر والے علماء گل کرن دلیل پوچھ۔ دنیا دا کوئی بھی بندہ گل کرے دلیل پوچھ، تے جدو کملی والا گل کرے پھر دلیل نہیں پوچھنی، کیونکہ سب تو بڑا قانون بھی کملی والا ہے، سب تو بڑی دلیل بھی کملی والا ہے۔ اینو ایمان کہندے نے، اینو کی کہندے نے؟ ایمان۔ ایسیاں کئی گلاں نے جڑیاں بندے دی عقل چ نہیں آدیاں۔ ہمیں کیا پتا ہے عقل کا، ہمیں صرف کملی والے کا پتا ہے۔ میں تو ایک مثال دینا پھر بات ختم کر۔ اللہ اللہ پاک تانوں سارے نوں مکے لے جائے، مدینے لے جائے، جانا جے کہ نہیں جانا؟
کڈا سونا اللہ پاک دا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے ساڈا او دے بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے وہ دوروں 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 چل کے تے لوگ بڑے آئے نے اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے اللہ سانوں بھی وقا دے دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے اللہ پاک تو آپاں نوں مکے لے جائے مدینے لے جائے جدو بندے عمرہ کرن واسطے جاندے نے عمرہ ایتھوں چلے گیا جناب لاہور ایئرپورٹ تے رام بنیا چلے گیا جدے جدوں چلے گیا جناب مکے ہوٹل اندر سامان رکھیا سیدھے چلے گیا خانہ کعبہ مسجد حرام دے اندر ہن لگا عمرہ شروع ہون عمرہ کتوں شروع ہونا ہے عمرہ طواف تو شروع ہونا ہے طواف کتوں شروع ہونا ہے طواف جناب حجر اسود تو شروع ہونا ہے حجر اسود تو جناب طواف شروع کران گے ایک چکر دو چکر تین چکر اے حجر اسود تو شروع کیتا حجر اسود تے واپس آئے ایک چکر پھر حجر اسود تو شروع کیتا واپس آئے دو چکر پھر حجر اسود تو شروع کیتا واپس ہوتے آپ تین چکر چار پانچ چھ سات چکر لگا لے حجر اسود تے ہن جناب مقام ابراہیم دی بیک سائیڈ تے دو رکعت نماز پڑھ لئی او زمزم دیاں ٹوٹیاں تے پانی زمزم دا پی لیا تے چلے گیا دبا مربا دی سائی کرن ہن تھوڑا جا نال بولنا تاکہ گل سمجھ آ جائے میں نو سمجھان اندر آسانی ہو جائے ہن صفا مروا دی صحیح کرنی ہے ذرا بول کے دسیا جے کنے چکر لگانے نے 7 چکر لگانے نے چکر شروع کدو کرنا ہے چکر شروع کدو کرنا ہے صفا تو کرنا ہے تے چکر مکانا کتے مروا تے کیوں مکانا ہے مروا تے کیوں مکانا ہے چکر صفا تے مکانا چاہیے ہے کیونکہ چکر کنوں کہندے نے چکر انہوں کہندے نے جتھوں بندہ شروع کرے واپس ہوتی آوے چکر ہوندا ہے اے ہونے پیچھے انج نہیں کیتا حجر اسود تو شروع کیتا تے حجر اسود تے آیا تے پھر چکر پھر حجر اسود تو شروع کیتا حجر اسود تے آیا تے پھر چکر قانون کی یہ دستور کی یہ رول کی یہ جتھوں بندہ شروع ہوے واپس ہوتی آوے چکر کہندے نے انہوں راؤنڈ کہندے نے گیڑا کہندے نے اوتھے پورے چکر نو چکر منیا ایتھے ادھے چکر نو چکر منیا صفا تو مروا ایک چکر مروا تو صفا 2 چکر اوتھے پورے چکر نو ایک چکر آکھیا ہے ایتھے ادھے چکر نو ایک چکر آکھیا ہے وجہ کی ہے وجہ کملی والا ہے مینوں نہیں پتا قانوناں دا مینوں نہیں پتا دستوراں دا مینوں نہیں پتا راؤنڈ دا مینوں نہیں پتا زمانے دا مینوں نہیں پتا پیراں دا مینوں نہیں پتا فقیراں دا مینوں نہیں پتا ججاں دا مینوں نہیں پتا جرلا کرنا دا مینوں تے بس کملی والے دا پتا ہے میرے لئی سب تو بڑی دلیل بھی کملی والا سب تو بڑا جج بھی کملی والا ہے مینوں کی لگے قانون نال ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی قانون ہو سکتا پتہ نہیں انہاں لوگاں قلم کتھوں لے کے آندا ہے جڑے قلم نال نبی پاک دی حدیث لے کے تھلے فتویٰ کسی اور دے مطابق لکھ دے نے پتہ نہیں انہاں لوگاں زبان کتھوں لے کے آندی ہے جڑی زبان نال کملی والے دا نام لے کے پھر کسی اور دا نام لے دے رہے پتہ نہیں انہاں دل کتھوں لے کے آندا ہے جس دل وچ نبی پاک دی محبت تو بعد بھی کسی محبت دا تقاضا ہے اللہ دی قسم ہے جے میرا قلم مینوں کملی والے دی حدیث تو بعد کچھ لکھن تے مجبور کرے میں ٹکڑے کر کے سٹ نہ دے وانج دے قلم لوں اگر میری زبان نبی پاک تو بعد کسی دوسرے دی محبت تے مینوں مجبور کرے میں زبان نو گدی چوں کھچ نہ دیواں جے میرا دل کملی والے دی محبت تو بعد کسی دی محبت دا تقاضا کرے میں دل کڈ کے پارا پارا نہ کر دیواں مینوں او دل نہیں چاہیدا جڑا کملی والے نال وفا نہ کرے مینوں او قلم نہیں چاہیدا جڑا کملی والے نال وفا نہ کرے مینوں او بندہ نہیں چاہیدا جڑا بندہ کملی والے نال وفا نہ کرے او دی عزت کرن نو میرا دل نہیں کردا جڑا کملی والے دی حدیث دی عزت نہ کرے او دے ول ویکھن نو میرا دل نہیں کردا جڑا کملی والے دی حدیث نو ویکھ کے نظراں پھیر لوے ہاں میرا دل بھی وفا کردا ہے میری آنکھ بھی وفا کر دیئے میری زبان بھی وفا کر دیئے میرا قلم بھی کملی والے نال وفا کٹ کے نہ سٹ دیئے اسی اپنی زبان نو جے ساڈی زبان سانو نبی پاک دی حدیث تو بعد کوئی اور گل کرن تے مجبور کرے اینو ایمان کہندے نے اینو ایمان کہندے نے جتھے سونا ہے اتھے کوئی اور ہو سکدا عزت سب دی
عزت سب کی، امام ہو، پیر ہو، فقیر ہو، گدی نشین ہو، اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب کی عزت، سب کا احترام، سب کی پگڑی کو سلوٹ۔ لیکن جتھے سونا ہے اتھے کوئی ہور نہیں۔ بس انی گالی سمجھانی سی، جو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، جو نہیں آئی تو پھر کدی سمجھا دیاں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب نے شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشان دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ مولا کریم جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرما، ایدے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو یا اپنی رحمت اندر گزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔